الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. امیر شام تیری چاہ منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے کاتب قرآن، کاتب وحی، خادم رسول، صحابی رسول، حمزہ نبی، خال المسلمین، امام سیاست، فاتح عرب و عجم، محسن اسلام، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج میرا روح سخن عظمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کاتبین وحی کا ذکر کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو لکھنے والے، ان کی کیا حیثیت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے 13 کاتب تھے. ان 13 کاتبوں میں چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور کاتبین وحی میں پہلا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور دوسرا نمبر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور تیسرا نمبر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، چوتھا نمبر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اسی طرح یہ نمبر ہے، اور چھٹا نمبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن نہیں لکھا، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے تھے. میرے بھائیو، یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی وہی ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے بادشاہوں کے نام 102 خطوط لکھوائے، اور ان میں 72 خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے. ایک آدمی آرٹ پڑھ منشی ہو تو اگر یہ پتہ چلے کہ یہ منشی خیانت کار ہے تو وہ مالک اسے منشی نہیں رکھتا، اور اس کو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک لکھنے کے لیے رکھا، وہ خیانت کار ہے. تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی الہی کے لیے کاتب رکھا، اس پر تنقید جائز ہوگی. آرٹ کا منشی غلط ہو، ایک دن نہیں نکالتا. اور 4 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن لکھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے رہے. اور آج کوئی آدمی یہ کہے، تاریخ کہتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہے، میں تاریخ کے چیٹھنوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے، ان کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. میرے بھائیوں، قرآن کی جو آیات ہیں اس پر غور کریں کہ قرآن کہتا کیا ہے. فی صحف مکرمہ، قرآن پاک کے صفحات بڑے پاکیزہ. فی صحف مکرمہ، قرآن پاک کے صفحات بڑے عزت والے ہیں. مرفوعات مطہرہ، مرفوع کہتے ہیں بلند کو، رفعت والے کو، بلندی والے کو. قرآن کہتے ہیں یہ صفحات بلندی والے اور رفعت والے ہیں، پاکیزگی والے ہیں. قرآن کے صفحے عزت والے، قرآن کے صفحے بلندی والے، قرآن کے صفحے رفعت والے. قرآن صحیفہ انقلاب، بلندی والا، رفعت والا. اور آگے کیا ہے؟ تیسری آیات میں فرمایا یہ ایدی سفرہ، یہ ہاتھوں نے قرآن لکھا، وہ چمکنے والے ہیں. اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ ہاتھ چمکنے والے تو آج دشمن یہ کہہ سکتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تو ٹھیک ہیں لیکن ان کی نیت میں صحیح نہیں. نعوذ باللہ، یہ ان کا دل ٹھیک نہیں تھا، یہ ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ کو اس بطنی کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی ذہنی خیانت کا بھی پتہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی 14 صدی پہلے دے دیا، اور کہا بے سفرہ کہ غام بررہ، کہ جن ہاتھوں نے
قرآن لکھا وہ انسان روئے زمین میں سب سے بہتر، وہ روئے زمین کے سب سے بہترین انسان ہے۔ عربی زبان میں کرام کا لفظ ہے، اکرام ایک لفظ ہے اس کا معنی عزت کرنا، اور ایک ہوتا ہے کرام اس کا معنی بہت عزت والا۔ کرام اسم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اگر اکرم کا لفظ ہوتا اس کا معنی بھی عزت والا، کرم کا لفظ ہوتا اس کا معنی بخشش والا، لیکن یہاں لفظ کرم کا ہے نہ اکرم کا ہے۔ یہاں لفظ ہے کرام کا، کرام کا معنی کائنات میں جتنے لوگ عزت والے ہیں، ان عزت والوں میں یہ 13 آدمی بطور امتیاز کے، بطور انتخاب کے ممتاز ہیں، نمایاں ہیں، دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ کائنات کے جو اچھے لوگ ہیں ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6واں نمبر ہے۔ تو یہ بات تاریخ نے نہیں کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید نے کہی ہے۔ لو ترازو، لو پیمانہ، لو معیار، معیار کیا ہے؟ ایک طرف قوام بررہ، ایک طرف ساری دنیا کی تاریخیں، فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین انسان کہتا ہے، اور 150 سال بعد لکھی جانے والی تاریخ ان پر تنقید کرتی ہے۔ بتاؤ کہ قوام بررہ کا پلڑ جھک جائے گا یا نہیں؟ کیوں؟ کہ قوام میرا لفظ نہیں، یہ تیرا لفظ نہیں، یہ لفظ اس پروردگار کا ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت سے بھی واقف تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادوں سے بھی واقف تھا۔ قرآن کہتا ہے یہی سفر، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا، سفر دن کا معنی چمکنے والا، چمکنے والے ہاتھ، جس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید چمکنے والا کہے اس کو کوئی بد فطرت خیانت کار کہے، کوئی مؤرخ اس پر تنقید کرے، کوئی مصنف اسے برا کہے، میں اس کی تاریخ تحقیق کو گندی ٹوکری کی نظر کر دوں گا اور قوام مبارک کی عظمت کو سینے سے نکالوں۔ لو ترازو، لو پیمانہ، لو معیار، صحابی کو میں طریق کے ترازو پر نہیں تول سکتا، میں صحابی کو قرآن کے ترازو پر تولتا ہوں، صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ترازو پر تولتا ہوں، تو طریق کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن مجید کی ایک آیت کا مقابلہ نہ تورات کر سکتی ہے، نہ انجیل کر سکتی ہے، نہ زبور کر سکتی ہے، 127 صحیفے بھی نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن خود کہتا ہے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، میرے تو وہ صحابہ جن کی عظمتوں کے پھریرے میں نے تورات میں بھی لہرا دیے، میں نے انجیل میں بھی لہرا دیے، تم طریقوں کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس قرآن کا بیان ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام میں مقام سب سے پہلے جن لوگوں کا ہے وہ مہاجرین ہیں، ان کی تعداد 114 ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور انصاریوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ وہ انصار ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں سہارا دیا، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، ہیں ایک طبقہ مہاجرین کا، ایک طبقہ انصار کا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں داخل نہیں، اس وقت کلمہ میں نہیں پڑھا تھا، انصار میں بھی داخل نہیں، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اسی آیت میں ایک تیسرے طبقے کا ذکر ہے، اور وہ طبقہ کون سا ہے؟ والذین اتبعوہم، کہ جس تیسرے طبقے نے ان دونوں کے پیروی کی وہ تیسرا طبقہ ہے، اور ان تینوں کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صرف مہاجرین کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں کہا، صرف انصار کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان دونوں کی پیروی کی، نیکی میں ان سے بھی عرش پر خدا راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی ہو جائے، اور چوڑا کہے کہ میں ناراض ہوں، تو اس کی اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک نے جو شان، جو عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی آیات کریمہ میں رکھی ہے، ان کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قرآن کی ایک آیت کا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کسوٹی میں پرکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کسوٹی قرآن ہے، یہ ترازو قرآن ہے۔ ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ سے حوالے سے نہیں دیکھنا، ہمیں تو قرآن کے حوالے سے دیکھنا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت کو کائنات میں کوئی نہیں پا سکتا۔ انگریز مورخ ڈگوبن نے اپنی انگریزی کی تاریخ میں لکھا کہ معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد آدمی جسے اسلام کے لیے سمندروں میں جنگ لڑی اور بحری لشکر اسلام کا بنایا، اور 1750 بحری جہاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیے، جس میں سے 70 ایک طرف، 100 ایک طرف،
200 ایک طرف اور 300 جزیروں میں 700 قرآن کے قاری اس کے علاوہ تھے، اور ان قاریوں کو کہا کہ تمہارے بچوں کو وظیفہ حکومت دے گی، تم نے واپسی نہیں آنا، تمہارا کام کیا ہے؟ اس جزیرے میں تمہارا جہاز اترے، تم نے اس میں اتر جانا ہے، اور جزیروں میں اللہ کا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت کو اور اس بلندی کو سلام کے 300 جزیروں میں اللہ کا قرآن پہنچانے والے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔